حسد کی بدولت اکثر اوقات انسان کی ذہانت، امانت، دیانت، کامل فرما برداری ہی اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایاز کی بھی انہی خوبیوں نے اس کے بے شمار دشمن اور حاسدین پیدا کر دیے تھے، جن کے دلوں میں اس کے لیے نفرت، کدورت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف سلطان محمود ایاز پر ہی اعتبار کرتا اور اسے اپنے بہت قریب رکھتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے سلطان محمود سے پوچھا کہ جناب، آپ ایک ادنا غلام ایاز کو 30 امیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اکیلے ایاز میں کیسے 30 آدمیوں کی عقل و دانشمندی ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود اس وقت خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن بعد سلطان نے شکار کے ارادے سے اپنے 30 امیروں کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک قافلہ نظر آیا تو سلطان نے اپنے ایک امیر کو حکم دیا کہ وہ اس قافلے کے پاس جائے اور ان سے پوچھ کر آئے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ امیر اس قافلے کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ قافلے والوں نے جانا کہاں ہے؟ امیر اس سوال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے سے یہ بات معلوم ہی نہ کی تھی۔ پھر سلطان نے دوسرے امیر کو بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ قافلے کی منزل کہاں ہے۔ دوسرا امیر کچھ دیر میں جواب لے آیا کہ قافلہ یمن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان نے پوچھا ان کے پاس سامان سفر کیا کیا ہے؟ امیر جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے یہ قافلے والوں سے پوچھا ہی نہ تھا۔ سلطان نے پھر تیسرے امیر کو روانہ کیا کہ دیکھ کر آؤ ان کے پاس کتنا سامان ہے۔ امیر فوراً معلوم کر آیا کہ ان کے پاس ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا کہ قافلہ شہر سے روانہ کب ہوا تھا؟ امیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ اس نے یہ معلوم ہی نہ کیا تھا۔ مختصر یہ کہ سلطان نے اپنے تمام امیروں کو قافلے کے پاس بھیجا اور وہ سب ایک سوال کا ہی جواب لاتے۔ قافلے سے مکمل معلومات حاصل کرنے کی کسی نے زحمت نہ کی، سب کے سب ناقص العقل ثابت ہوئے۔ سلطان نے ان سب امیروں سے کہا تم لوگوں کو اعتراض تھا کہ میں نے ایاز کو تم سب کے برابر رتبہ کیوں دے رکھا ہے۔ میں تب تو خاموش رہا تھا مگر میں اب جواب دوں گا۔ میں نے تم سب سے چھپ کر ایاز کو پہلے قافلے کے پاس بھیجا تھا اور جن 30 سوالوں کا جواب تم سب باری باری 30 چکروں میں لے کر آئے ہو، ایاز ان 30 سوالوں کا جواب ایک ہی مرتبہ میں لے آیا تھا۔ اب تم سب کو معلوم ہوا کہ ایاز کو اتنی قدر و منزلت کیوں حاصل ہے۔ یہ سن کر سب امیر شرمندہ ہو گئے اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا بلا شبہ ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس کی ذہانت خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو حسن اور مٹی کو خوشبو عطا کی ہے۔ درس حیات 100 سونار کی 1 لوہار کی۔